السلام علیکم، ہم اور ہمارا کراچی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں طارق روڈ مدینہ مسجد پر، جہاں آج بعد نماز جمعہ مختلف مذہبی جماعتیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ اپنا آرڈر سنا چکا ہے۔ یہاں پہلے پارک موجود تھا اور پارک کی جگہ پر کیا گیا ہے مسجد کی جانب سے قبضہ، اور سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ 7 دن میں یہ مسجد کو منہدم کر دیا جائے گا، جس پر سبھی مذہبی جماعتیں گٹھ جوڑ ہو گئی ہیں۔ مدینہ مسجد کو بچانے کے لیے علاقہ مکین اور طارق روڈ کے دکانداروں سے بھی ساتھ دینے کی گئی ہے اپیل، اور مولانا تاج حنفی کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے اور خون دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، ایسا بیان سامنے آیا مولانا تاج حنفی کی جانب سے۔ چلیے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ پاکستان کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا تاکہ یہاں مساجد آباد ہو، یہاں مدارس آباد ہو، یہاں قال اللہ تعالی رسول کی صدائے بلند ہو، یہاں آزادی کے ساتھ لوگ نماز پڑھیں، عبادت کریں اور اللہ کے احکام پر، نبی کی سنتوں پر چلیں۔ اس کے لیے قربانیاں دی گئی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی نظریں بجائے اس کے عبادت گاہ تعمیر کریں، بجائے اس کے مساجد تعمیر کریں، بجائے اس کے مدارس تعمیر کریں، بجائے اس کے مساجد و مدارس کی بجلی کا بل، گیس کا بل معاف کریں، اس کے بجائے وہ مساجد گرانے کے منصوبے بنائیں۔ حال ہی میں مدینہ مسجد طارق روڈ کے حوالے سے عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، میرا سوال یہ ہے کیا طارق روڈ میں یہ ایک ہی مسجد ہے جو غیر قانونی ہے؟ کیا طارق روڈ میں کوئی دکان ایسا نہیں، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی اور یہاں کوئی اور مکان ایسا نہیں جو غیر قانونی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے پورے کراچی میں مدینہ مسجد تمہیں نظر آیا، وہ غیر قانونی شراب خانے تمہیں نظر کیوں نہیں آتی، سینما ہال تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ سوال یہ ہے اگر یہ جگہ غیر قانونی تھا اور اس مسجد کے کئی سال ہو گئے، ظاہر بات ہے ایک دن میں یہ مسجد نہیں بنی، اس میں محنت ہوئی ہے، اجازت لی گئی ہے، این او سی لی گئی ہے، اس کا ٹرسٹ بنا ہے، اس کا رجسٹریشن بنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے جب مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی انتظامیہ کہاں تھا؟ جب این او سی لی جا رہی تھی انتظامیہ اس وقت حکمران کہاں تھے؟ اس وقت عدالتیں کہاں تھی؟ سپاہی صحابہ کا ہر کارکن، ہر نوجوان، ہر ذمہ دار قانونی طریقے سے آپ کا ساتھ ہوگا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کسی کا باپ بھی مسجد نہیں گرا سکتا، پہلے ہمارے جنازوں کے اوپر سے انہیں گزرنا ہوگا، تب ہم مسجد میں آنے دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم زندہ ہو مساجد گرائے جائے، ہم زندہ ہو شرائع اللہ کی توہین ہو، ہم زندہ ہو، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ دیوبندیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بریلویوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اہل حدیثوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دین کا ہے، اللہ کے گھر کا ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں میرا اور میرے کارکنوں کا خون گرے گا۔ کل جمعے کے بعد اس ظلم و زیادتی کے خلاف یہاں طارق روڈ میں بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد، تمام مسلمان بلا کسی مسلک و مذہب کے تفریق کے سارے حاضر ہوں گے۔ آپ بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا